کل ہی پتہ چلا تھا کہ انہوں نے ریکارڈ 4.1 بلین ڈالر صرف مارچ کے مہینے میں بھیجے ہیں. تو ان کا حق بنتا ہے ان کو عزت دیجیے. آپ امیجن کیجئے 1200 لوگ اپنے خرچے کے اوپر پاکستان آ رہے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے. بلوچستان علیحدہ ہو جائے گا اور ان کا کتنا 1000-1500 لوگ کوئی نہیں بلوچستان کو الگ کر سکتے. بات بات پہ پاکستان کی محبت، پی آئی اے کا فلیگ، اپنے ملک کا جھنڈا دیکھتے ہیں پی آئی اے کے نیشنل فلیگ کیریئر پہ تو جذباتی ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان ہی ان کی پہچان ہے. جب باہر جا کے یہ احساس اور بڑھ جاتا ہے کہ یہ ملک ہماری پہچان ہے. پاکستان کی ریٹنگ جو ہے -C سے -B ہو گئی ہے. ایک سٹیپ، ایک جائنٹ لیپ ہم نے لی ہے. جب یہ ریٹنگ ایجنسیز ہیں نا تو یہ کسی ملک کی نہیں ہے. تو اگر یہ کہتی ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے نا، پوری دنیا مانتی ہے کہ ٹھیک ہو رہی ہے. آپ نے اگر ان کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، آپ ان کی پروڈکٹ نہ خریدیں، لیکن اگر آپ اپنے ملک کی دکانوں کے شیشے توڑ رہے ہیں اور ان لوگوں کو نوکریوں سے نکلوا رہے ہیں، ان لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں، تو آپ تو ہمارا پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں نا. ناظرین السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 2 اچھی خبریں ہیں اور ایک بہت اچھی خبر نہیں ہے. کیا ہے یہ خبریں، یہ آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا کنونشن ہوا. 1200 لوگوں نے، تقریباً 70 ممالک سے زیادہ لوگ آئے، اپنے خرچے پہ ٹکٹ لے کے آئے اور انہوں نے کنونشن میں شرکت کی. اس کنونشن کی آج اختتامی تقریب تھی. اس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے بھی خطاب کیا، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا، اوورسیز پاکستانیوں کے نمائندوں نے بھی خطاب کیا. کیا کیا خاص باتیں ہوئیں، کیا پیغامات ہیں، کیا خوشخبریاں ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ فچ کی بین الاقوامی ریٹنگ کی کمپنی ہے فچ، اس نے پاکستان کی ریٹنگ CCC سے -B کر دی ہے، جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھی خبر ہے. تیسری اور آخری بات جس پر گفتگو ہوگی آج کے جو غزہ کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کے سلسلے میں، اس کے نام پر چند لوگوں نے جو طوفان بدتمیزی پاکستان میں برپا کیا ہوا ہے، جو تباہی پھیلائی ہوئی ہے، وہ کیا ہے اور کیوں ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. وسیم صاحب پہلے اچھی باتیں کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیے جی، اوورسیز پاکستانیوں کا کنونشن ہوا، آج اختتامی تقریب تھی، تو آج کیا باتیں تھیں؟ دیکھیں جی، مجھے تو سب سے بڑی تو خوشخبریاں لگ رہی ہیں. اوورسیز پاکستانی آپ کو پتہ ہے پاکستان کی معیشت میں بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. کل ہی پتہ چلا تھا کہ انہوں نے ریکارڈ 4.1 بلین ڈالر صرف مارچ کے مہینے میں بھیجے ہیں. تو ان کا حق بنتا ہے ان کو عزت دیجیے. آج وزیر اعظم نے جناب ہمارے دل کی بات کر کے ان کی عزت دینے کے حوالے سے اعلانات کیے ہیں. ایک تو ان کا مطالبہ تھا کہ جی PTA کا ٹیکس موبائل فون پہ کم کیا جائے. آپ کو پتہ نا دنیا میں سب سے زیادہ شاید مہنگا آئی فون پاکستان میں ملتا ہے، اس کی وجہ ٹیکس لگتا ہے. باقی فونز پہ بھی ٹیکس لگتا ہے بہت PTA کا. تو پرائم منسٹر نے ایشورنس دی کہ PTA کا ٹیکس کم کرنے پر حکومت غور کرے گی. کسی نے کہا جی وہاں سے فون دیا کریں، فون لانے دینے کی اجازت دی جائے. انہوں نے کہا ہم آپ کو 100 فون لانے دیں گے. پھر انہوں نے کہا جی گرین چینل، IMF سے کہ چنگل ہاں کہ IMF سے آزاد ہو جائیں، پھر ہم آپ کو فون بھی لانے دے دیں گے 100. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گرین چینل جو ایئرپورٹ پہ ان کو رسپیکٹ دینے کا ایک طریقہ تھا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ وہ آپ بغیر چیکنگ کے سیدھے آ جائیں، وہ ہم دوبارہ سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستانی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جو زیادہ ریمیٹنسز بھیجیں گے، ان کے لیے ایوارڈ کا اعلان کیا گیا. یہ بھی بڑی اچھی بات تھی، یہ ضروری چیز تھی، یہ بھی اعلان کیا گیا. تو یہ اعلانات بہت ہی خوش آئند ہیں. میرا خیال ہے اوورسیز کو عزت دینے کے مترادف ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بڑے نعرے شعرے بھی لگائے گئے، اور جو آئے تھے ظاہر ہے اس حکومت کی طرف سے بلائے گئے تھے اور وہ خود آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خرچہ خود دے کے آئے ہیں. تو بہرحال یہ میرا خیال ہے جو ایک ایفرٹ تھی بڑی سکسیزفل رہی ہے، اور اس میں جو اعلانات ہیں وہ آئسنگ آن دا ٹاپ ہے. اچھا، آرمی چیف نے بھی آج خطاب کیا. میں نے کل رات کو یہ کنونشن اٹینڈ کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ امیجن کیجئے 1200 لوگ اپنے خرچے کے اوپر پاکستان آ رہے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے. اور اتنا سکسیزفل کنونشن ہوا، 70 ممالک سے یہ لوگ آئے. اور جب آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں نا، تو شاید ہم پاکستان میں رہتے ہوئے مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے بارے میں ڈیفرنٹلی سوچتے ہیں، لیکن یہ لوگ نا پاکستان کی محبت سے لتھڑے ہوئے تھے. اتنی محبت کرتے تھے، پاکستان کا نام آئے ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور بس ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ ہر موقع پہ پاکستان کے نعرے لگائیں. یہ اتنے ترسے ہوئے تھے، اور آج تک کبھی کسی نے ان کو اتنی عزت احترام نہیں دیا تھا. تو جس احترام سے مثلا کنونشن سینٹر میں
بہت اچھے کھانے کے انتظامات، تقریبات کے انتظامات، بیٹھنے کے انتظامات، کسی کو آنے جانے میں دشواری نہیں ہو رہی، اس کے لیے خاص عملہ رکھا ہوا تھا. تو یہ رسپیکٹ یہ پہلے بھی ڈیزرو کرتے تھے، لیکن اب یہ اس کے اوپر زیادہ کام کیا گیا، جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے. دوسرا، آرمی چیف نے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی، ان کی گفتگو کا زیادہ تر زور سوشل میڈیا کے حوالے سے رہا کہ سوشل میڈیا پہ جو نیگیٹیوٹی پاکستان کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہے، یہ ایک نیا فتنہ کریٹ ہو گیا ہے، اور چند لوگ ہیں جو پاکستان کو بدنام کرنے کا سبب بن رہے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے زیادہ تر گفتگو اس حوالے سے کی، اور یہ وہ لوگ ہیں، ان کا مخاطب وہ لوگ تھے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی پاکستان کے بارے میں نہیں چاہتے. ان کو کہا کہ ایک طرح سے ہم آپ پروٹیکٹر ہیں اس سرزمین کے، اس خطہ پاک کے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ گفتگو بلوچستان کے حوالے سے بھی کی گئی، اور انہوں نے کہا بڑا پروپیگنڈا کرتی ہیں BLA جیسی تنظیمیں کہ بلوچستان علیحدہ ہو جائے گا. اور ان کا 1000-1500 لوگ کوئی نہیں بلوچستان کو الگ کر سکتے. بلوچستان پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہے گا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے بے انتہا تعریف کی، احترام دیا اوورسیز پاکستانیوں کو، اور انہیں یہی چاہیے تھا کہ وہ اتنا سفر کر کے اتنے پیسے خرچ کر کے آئے تھے، ان کو احترام دیا، ان کی کوششوں کو، ان کی کنٹریبیوشن کو، ان کی ریمیٹنس کو تعریف کی، جس سے ان کے سینے چوڑے ہو گئے اور وہ بڑے خوش ہوئے. اور اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا کی نیگیٹیوٹی تھی، یہ تو الگ بات ہے کہ پہلے ہم سمجھتے تھے اوورسیز پاکستانی سارے عمران خان صاحب کے ساتھ ملے ہوئے، اب وہ تاثر تبدیل ہو گیا. یہ لوگ جب یہاں سے باہر جائیں گے تو پھر جو ہے نا یہ صحیح ریپرزینٹ کریں گے پاکستان کو، کیونکہ انہیں جو عزت چاہیے تھی، جو احترام چاہیے تھا، وہ حکومت پاکستان نے انہیں دیا ہے. جی بالکل. اور ایک کنونشن اسی طرح کا عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا. مجھے یاد ہے امریکہ سے یہاں لوگ آئے تھے، اور وہ لوگوں نے ٹی وی پہ انٹرویوز میں کہا تھا کہ ہمیں بہت بری طرح ٹریٹ کیا گیا. انہوں نے کہا پاکستان میں ہم نے سمجھا تھا بڑی عزت ملے گی، ہمارا بڑی پاکستان میں وہ ہے. اور ادھر آ کے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا اور جس طریقے سے انتظامات کیے گئے تھے، وہ سب اس سے غیر مطمئن تھے. اور بڑے بڑے PTI کے لیڈرز تھے، وہ کہہ رہے تھے آ کے کہ یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے، ہمیں تو آ کے جھٹکا لگا کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے تھے. اب جو اس حکومت نے ایفرٹ کی ہے، انیشیٹو لی ہے، یہ اسی لیے لیا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کی بہت بات ہوتی ہے کہ اوورسیز میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو عزت دیتے ہیں. اور ابھی تک انتظامات کی شکایت کوئی نہیں کی گئی، اور جو اعلانات کیے گئے ہیں یہ بڑی خوش آئند بات ہے. ویسے خان صاحب کے دور میں بھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم شروع کی تھی، روشن اپنی کار اسکیم شروع کی تھی، جو کہ اچھی اسکیمیں تھی. یہی بات اس لیکن وہ حکومت کو اسی طرح کی اسکیمیں تھیں جس طرح 1 کروڑ گھر بننے تھے، جس میں 50 لاکھ گھر بننے تھے، اور وہ سارا کچھ نہیں. ویسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس بنے، لوگوں نے کھولے، اتنے زیادہ نہیں بنے جس طرح کی پروپیگیشن کرتے ہیں، اور ان کی جو عمل میں بہت فرق تھا. ہاں، تو یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو پوٹینشیل ہے، اور جو آپ نے پہلے بات کی کہ وہ رونے والے ہو جاتے ہیں بات بات پہ پاکستان کی محبت، PIA کا فلیگ، اپنے ملک کا جھنڈا دیکھتے ہیں PIA کے نیشنل فلیگ کیریئر پہ، تو جذباتی ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان ہی ان کی پہچان ہے. جب باہر جا کے یہ احساس اور بڑھ جاتا ہے کہ یہ ملک ہماری پہچان ہے، ہم کون ہیں. جب وہ دوسرے جس ملک میں وہ جاتے ہیں، وہ لوگ اپنے ملک کو آن کرتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ملک تو، ہمارا پہچان اور ہماری مٹی تو پاکستان ہے. تو اسی وجہ سے ان کی زیادہ محبت ہوتی ہے. اس محبت کا قدر کرنی چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے ایک اعلان یہ بھی کیا کہ 60 دنوں کے اندر عدالتیں فیصلہ کریں گی اوورسیز کی زمینوں کا کام، کیونکہ پہلے یہ 90 دنوں میں فیصلہ ہوتا تھا. تو یہ بھی ایک اچھے اقدام ہے جو اوورسیز کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے حکومت کے لیے یہ وائز اسٹریٹجی ہوگی کہ اگر اوورسیز کی محبت لینی ہے، اوورسیز کی سپورٹ اور حمایت لینی ہے، تو اوورسیز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کے مسائل حل کیے جائیں. بالکل صحیح ہے. دوسری خبر کی جانب آ جاتے ہیں. فچ کی ریٹنگ بڑی اچھی خبر ہے بھائی. پاکستان کی ریٹنگ جو ہے -C سے -B ہو گئی ہے. ایک سٹیپ، ایک جائنٹ لیپ ہم نے لی ہے اپنی ریٹنگ میں. اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ریٹنگ. یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں، دنیا کی بنی ہوئی انڈیپینڈنٹ ایجنسیز. یعنی کہ اسحاق ڈار جو مرضی کہتے رہیں، اورنگزیب کچھ بھی کہتے رہیں، وہ آپ نہیں مانیں گے. وہ تو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ اپنی گلوسی پکچر دکھائیں گے، ہرا ہرا دکھائیں گے. لیکن جب یہ ریٹنگ ایجنسیز ہیں نا، تو یہ کسی ملک کی نہیں ہے. تو اگر یہ کہتی ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے نا، پوری دنیا مانتی ہے کہ ٹھیک ہو رہی ہے. تو فچ نے کہہ دیا کہ پاکستان کی معیشت مستحکم کر دی. آؤٹ لک جو معاشی ایک اس کا ہوتا ہے نا آؤٹ لک، کے فیوچر کیا ہے پاکستان کی معیشت کا، انہوں نے کہا مستحکم ہے.
پہلے تھا کہ نہیں غیر مستحکم ہے، تو اب یہ مستحکم کر دی بی نگیٹو ریٹنگ کی. یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہوگی. انٹرنیشنل بانڈز جب جاتے ہیں مارکیٹس میں، پاکستان کھولتا ہے، اس کی بھی اچھا رسپانس آتا ہے، اور اوور آل میسیج انویسٹرز کو بھی جاتا ہے کہ یہ ملک ٹھیک ہے، اکانومی ان کی ٹھیک ہو رہی ہے، اور واقعی میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اکانومی کے جو اشاریے ہیں وہ بہتری کی طرف جا ہی رہے ہیں. دیکھیے وہ اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ مجھے جو نظر آتا ہے، ظاہر ہے ایک تو بانڈز کے سلسلے میں ہمارے اوپر ٹرسٹ زیادہ کیا جا رہا ہے، دوسرا انٹرنیشنل مالیاتی ادارے جو ہیں ان کا انٹرسٹ، ان کا ٹرسٹ پاکستان پہ ہو رہا ہے کہ یہ معیشت کل کو ڈوبنے والی نہیں ہے. آج اگر آئی ایم ایف قرضہ دیتا ہے، آج اگر ورلڈ بینک ہم سے بات کرتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے، تو پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو پے بیک کر سکے. یہ اس طرح کی ڈوبتی ہوئی معیشت نہیں ہے. اور میں اس میں بہت زیادہ کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے شہباز شریف کی حکومت کو. انہوں نے بے انتہا محنت کی ہے. کہاں پاکستان کو اب سری لنکا سے تصور کیا جا رہا تھا، ملایا جا رہا تھا، بینک کرپسی کی بات کی جا رہی تھی. شہباز شریف نے بہت مشکل حالات میں بہت اچھا کام کیا. اگر مجھے یقین ہے کہ اگر 5 سال انہیں مل گئے تو اس کے بعد یہ حالات زیادہ بہتر ہو جائیں گے. آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ جو فلسطینیوں کے حق میں پروٹیسٹ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ کس قسم کا پروٹیسٹ ہے اور کس کے خلاف ہو رہا ہے. چند میں نے دیکھا ہے مولانا حضرات اب یوٹیوب پر بڑی جو ہے وینمس قسم کی اسپیچز کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان پاکستان کو کتنا ہو. دیکھیں پروٹیسٹ تو بالکل بنتا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، اور پروٹیسٹ ہمیں کرنا بھی چاہیے. دیکھیں یہ ایک پرامن احتجاج کا ایک راستہ ہے جو کرنا چاہیے. مگر اور بائیکاٹ کی کال دی گئی تھی کچھ انٹرنیشنل برانڈز کی، وہ بھی کرنے چاہیے. ظاہر ہے وہ کرتے ہیں، پوری دنیا کر رہی ہے، کیونکہ وہ برانڈز جو اسرائیل کو اگر سپورٹ کرتے ہیں. مگر جو چیز قابل اعتراض ہے، جو سمجھ آ رہی ہے، وہ ہے کہ کراچی، راولپنڈی، حیدرآباد، کئی شہروں میں پاکستان کے جو انٹرنیشنل فوڈ چینز ہیں ان کی برانچز پہ وینڈلائز کیا جاتا ہے، ان پہ حملہ کیا جاتا ہے. لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، چیزیں توڑی جاتی ہیں، جو عملہ ہے اس کو ہراساں کیا جاتا ہے، ایسے جیسے وہ اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں. سارا عملہ پاکستانی کام کرتا ہے، جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں. یہ جو ان فوڈ چینز کے ایون مالک ہیں وہ پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے اس کا کچھ حصہ ان کو جاتا ہے، اس کی فیس جو ان کے برانڈنگ کی ہوتی ہے، مگر یہ دیکھنا چاہیے. اچھا بائیکاٹ کی کال بھی دی جا سکتی ہے، بائیکاٹ پرامن طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. یہ وینڈلائزیشن، یہ جس طریقے سے پنڈی میں ہوا ہے کے ایف سی کی برانچ پہ، یہ بالکل قابل مذمت ہے. اس پہ مقدمہ بھی درج ہو گیا اور پولیس بھی اب تعینات کی جا رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا انجینئر مرزا صاحب ہیں، کوئی مذہبی امور پہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی اگر آپ نے ان کو کرنا ہے تو آپ وینڈلائز کرنے کے بجائے ان کو الٹرنیٹ روزگار دیں، ایک سسٹم کے تحت جائیں نا. ان کو بند کر دیں، ان کی جگہ پہ ان کو الٹرنیٹ روزگار دیں. لوگوں سے روزگار کیوں چھین رہے ہیں، لوگوں کا بزنسز کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ آپ اس کا الٹرنیٹ پلان بنا کے آپ طریقے سے کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے. اسرائیل کا مقصد یوں لگتا ہے فلسطینیوں کو نقصان پہنچانا ہے، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے. اب یہ جو لوگ پاکستان میں جو یہ واقعہ ہوا کے ایف سی کے سامنے، اس میں نقصان کس کا ہوا؟ آپ نے اگر ان کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، آپ ان کی پروڈکٹ نہ خریدیں. لیکن اگر آپ اپنے ملک کی دکانوں کے شیشے توڑ رہے ہیں اور ان لوگوں کو نوکریوں سے نکلوا رہے ہیں، ان لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں، تو آپ تو ہمارا پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، آپ اسرائیل کے آبجیکٹو کو پورا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا. تو اس سے مسلمانوں کو ہی نقصان ہوگا. آپ نے نہیں کھانی کوئی چیز، آپ کسی فوڈ چین سے آپ کی تسلی نہیں ہے، نہ کھائیں. لیکن جو پاکستانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان بچوں نے پیسے جمع کر کے اپنے باپ کو حج کرانا ہو، شاید یہ کوئی بتا سکتا ہے. تو یہ اس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، وہی سب کچھ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی، اس میں بڑی غلیظ گالیاں دی گئی ہیں. آپ نے یہ تو بات سمجھ ہونی چاہیے، اسلام کا اگر کسی نے بھی پیغام دیا ہے تو محبت سے دیا ہے، امن سے دیا ہے، دوسرے کی بات کو تحمل سے دیا ہے، شائستگی سے دیا ہے. تو یہ جو ماں بہن کی گالیاں دے کر کون سا اسلام نافذ کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں کو تو پکڑنا چاہیے. یہ ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ دنیا میں کیا تصور پیش کر رہے ہیں کہ یہ تو ایسے جانور لوگ ہیں کہ اسرائیل ادھر فلسطینیوں کو مار رہا ہے اور یہ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اسرائیل کے تو سارے مقاصد پورے ہو گئے. تو وہ تو اور ظلم کرے گا کہ یہ تو پھر شیشے توڑیں گے. اور اس طرح کی گالم گلوچ کرنے والے کسی تہذیب یافتہ معاشرے کے لوگ نہیں ہوتے. انہیں پکڑ کے بند کرنا چاہیے اور اس طرح کی جہالت کو ختم کرنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.